بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت 130 ہی کا سلسلہ کر رہے ہیں۔ ضرب المثل ہے وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ زمرہ صالحین میں سے ہوں گے۔ الآخرات کا ہم نے مطالعہ کر لیا تھا، جس کا مادہ تھا الف خیر یعنی آخرت، اور آج ہم الصالحین صاد لام ہے جس کا ترجمہ ہے نیکوں، نیک، اس کا مطالعہ کریں گے لغات القرآن سے۔ تو الصالحین کیا ہے؟ صاد لام ہے، اصلح الیہ کے معنی ہیں احسن الیہ، یعنی اس نے ایسا کام کیا جس سے اس دوسرے آدمی کی خرابی، نقص یا کمی دور ہو گئی۔ اس لیے الصلح باہمی امن اور سلامتی اور مسالمت کو کہتے ہیں۔ سورہ الاعراف میں صحیح و سالم اور تندرست بچے کے لیے صالحن کا لفظ آیا ہے 7/190۔ سورہ انبیاء میں جہاں حضرت زکریا کے ہاں بڑھاپے کے زمانے میں اولاد پیدا ہونے کا ذکر ہے، وہاں کہا ہے وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ 21/90۔ ہم نے اس کی بیوی سے اس نقص کو دور کر دیا جو اولاد پیدا کرنے سے مانع تھا۔ سورہ نور میں وَالصَّالِحِینَ مِنْ عِبَادِکُمْ وَإِمَائِکُمْ 24/32 کے معنی ہیں وہ غلام اور لونڈیاں جو نکاح کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ یہ بات یہاں پر مکمل ہو گئی، صلاحیت رکھتے ہوں۔ سورہ یوسف میں ہے کہ حضرت یوسف کے بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس وقت ہمارے باپ کی ساری توجہ یوسف اور اس کے بھائی کی طرف ہے، اگر یوسف کو قتل کر دیا جائے یا ملک بدر کر دیا جائے تو پھر موجودہ ناہمواری دور ہو جائے گی۔ تو یہاں پر یہ جو صاد لام ہے اس کا موجودہ ناہمواری دور ہو جائے گی معنی کیا گیا ہے۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمٌ صَالِحِينَ۔ اب یہاں پر صالحین کا کیا مادہ کیسے استعمال ہوتا ہے 12/9 میں، اور بعد میں ہم ایسا گروہ باقی رہ جائیں گے جن میں کوئی ناہمواری نہیں رہے گی اور ہمارے کام سنور جائیں گے۔ یہاں صالحین کے لفظ نے اس کے مفہوم کو واضح کر دیا ہے، یعنی ناہمواریاں دور ہو جانا، معاملات کا سنور جانا۔ قرآن کریم میں حسنات کے مقابلے میں سیئات کا لفظ اکثر آیا ہے، اور 2/81 اور 82 میں سیئاتن کے مقابلے میں اعمال الصالحات آیا ہے، لہٰذا اعمال صالحہ اور حسنات ہم معنی ہیں۔ اس لیے دوسرے مقام پر من عامل صالحا کے مقابلے میں من اساء آیا ہے 41/46۔ اعمال صالح کے معنی ہیں ایسے کام جن سے انسان کی مضمر صلاحیتیں بیدار ہو جائیں اور اس طرح اس میں زندگی کے ارتقائی منازل طے کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، نیز جن سے معاشرے کا حسن و توازن قائم رہے اور ناہمواریاں دور ہو جائیں، جو زندگی کی خوشگواریوں کو اپنے ساتھ لائیں۔ ٹھیک وہ کام کرنا جو اس وقت کے حالات کے عین مطابق اور قوانین خداوندی سے ہم آہنگ ہو۔ فساد اس کی ضد ہے۔ قرآن کریم نے فسادن اور صلاحن کو ٹھیک ایک دوسرے کے مقابل میں استعمال کیا ہے 2/11۔ اب آتے ہیں سورہ القصص کی طرف۔ مصلحین کے مقابلے میں جبارن فی الارض آیا ہے 28/19۔ اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں، اسی صورت میں ذرا آگے یہ مادہ خوش معاملگی کے معنوں میں آیا ہے 28/27۔ قرآن کریم میں آپ شروع سے آخر تک دیکھیں گے کہ ان الذین آمنوا کے ساتھ وعملوا الصالحات آیا ہے، یعنی قوانین خداوندی کی صداقت پر یقین رکھنا اور اس کے ساتھ ہی صلاحیت بخش کام کرنا۔
اس سے واضح ہے کہ ایمان اور عمل لازم ملزوم ہیں۔ وہ ایمان جو اعمال صالحہ کا محرک نہیں بنتا، دل کا یقین نہیں ہوتا، بلکہ محض زبان کے رسمی اقرار کا نام ہوتا ہے، جو اسی طرح سے بے نتیجہ ہوتا ہے جس طرح اعمال بلا ایمان بے نتیجہ ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں سورہ روم کی طرف۔ قرآن کریم نے من عامل صالحا کے مقابلے میں من کفر لا کر 30/44 میں اس حقیقت کو واضح کر دیا ہے کہ اگر اعمال صالحہ ساتھ نہ ہوں تو ایمان نہیں ہوتا۔ نیز اعمال بھی وہی اعمال صالحہ ہیں جنہیں قرآن کریم نے صالح قرار دیا ہے، نہ کہ وہ جنہیں ہم اپنی دانست میں اعمال صالحہ سمجھتے ہیں۔ ان اعمال کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فرد کی صلاحیتیں بیدار ہو جاتی ہیں، معاشرے میں ہمواریاں پیدا ہو جاتی ہیں اور نوع انسانی کے معاملات سنور جاتے ہیں۔ واضح رہے کہ قرآن کریم نے اعمال صالحہ کی کوئی جامع اور معنی فہرست مرتب کر کے نہیں دی۔ اعمال صالحہ سے اس کی مراد تمام ایسے کام ہیں جو مذکورہ خصوصیات کے حامل ہوں، یعنی جو کام زمانے کے تقاضوں کے عین مناسب ہوں، بشرط یہ کہ وہ قرآنی اصولوں سے نہ ٹکرائیں، کیونکہ اعمال صالحہ کے ساتھ ایمان لانیفق شرط ہے۔ اگر ہم ایمان کے متعلق یہ کہیں کہ یہ ان بلند اقدار کی صداقت پر یقین محکم کا نام ہے جنہیں قرآن کریم نے انسانی ذات کی نشو و نما کے لیے متعین کیا ہے، اور اعمال صالحہ ان اقدار کے تحفظ کو کہتے ہیں، تو یہ چیز حقیقت کے مطابق ہوگی۔ اسی کو بالفاظ دیگر کریکٹر کہا جائے گا۔ لہٰذا کریکٹر پیدا نہیں ہو سکتا جب تک زندگی کی بلند اقدار کی صداقت پر یقین نہ ہو۔ یہ یقین علم و بصیرت کی بنا پر حاصل ہوتا ہے۔ شکریہ، مہربانی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔